بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ احادیث کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے نرم مزاج ہونا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار احادیث کے اندر اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہر مسلمان اپنے اندر نرمی پیدا کرے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نرمی کے فائدے بیان کیے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں اور نرمی کی بنیاد پہ وہ دیتے ہیں وما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سوا، جو سختی کی بنیاد پہ نہیں دیتے اور دوسرے کسی صفت کی بنیاد پہ وہ اللہ کے انعامات نہیں ملتے جو نرمی کی بنیاد پہ ملتے ہیں۔ اس لیے نرم ہونے کی تعلیم ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من اعطی حظہ من الرفق اعطی حظہ من خیر الدنیا، کہ جس کو اللہ رب العزت نرمی میں سے حصہ دے اس کو اللہ رب العزت نے دنیا کی بھلائی میں سے ایک بڑا حصہ اسے عطا فرمایا ہے۔ تو نرمی خیر کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے لا یرید اللہ بأہل بیت رفقا الا نفعہم ایاہ، اللہ رب العزت ان گھر والوں کو نرمی کی وجہ سے نفع پہنچاتے ہیں جس گھر کے مقتدا کو، جس گھر کے مالک کو اللہ رب العزت نرم بنا دے تو اس کی وجہ سے سارے گھر والوں کو اس کی نرمی سے نفع ہوتا ہے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر یوں ارشاد فرمایا ہے الا اخبرکم بمن یحرم علی النار بمن تحرم علی النار علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان لوگوں کا تذکرہ نہ کروں، ان لوگوں کو نہ بتاؤں جو جہنم پہ حرام ہے، آگ پہ حرام ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ضرور۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نرم مزاج ہو اللہ رب العزت نے اس کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اس لیے یہ احادیث تقاضا کر رہی ہے کہ ہر مسلمان اپنے اندر نرمی پیدا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نرم مزاج بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔